سورہ نساء کی آیت نمبر 96 تک آج ہم لوگوں نے تقریباً 9 آیات پڑھی ہیں، 88 سے لے کر کے 96 تک۔ آئیے دیکھتے ہیں ان 9 آیات میں ہم نے کیا کیا اہم باتیں سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ چاہے وہ اہل کفر ہوں، چاہے وہ اہل نفاق ہوں، چاہے منافقین ہوں، چاہے کفار ہوں، دونوں کا ٹارگٹ ایک ہے، کیا ہے؟ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، تم کافر ہو جاؤ، مسلمان کافر ہو جائیں، دائرہ اسلام سے نکل جائیں، ایمان سے ہاتھ دھو دیں، یہ ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے۔ دوسری چیز یہ پتہ لگی کہ اس امت سے اللہ تعالیٰ نے خطا کو اٹھا لیا ہے۔ اگر خطا اور غلطی سے کوئی کام ہو جائے اللہ نے معاف کر دیا ہے، مگر چونکہ شریعت میں انسانی جان کی بڑی ویلیو ہے، اس لیے قتل خطا، اگر کسی غلطی سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اسلام میں باقاعدہ اس کے لیے سزا ہے اور اس کے لیے کفارہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے قصاص تو نہیں لیا جائے گا، بدلے میں قتل تو نہیں کیا جائے گا، مگر دیت دینی پڑے گی اور کفارہ کے طور پہ ایک گردن آزاد کرنی پڑے گی۔ تیسری چیز یہ پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کسی مومن کے یہ لائق نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے، گویا کسی مومن کا قتل کرنا یہ ایمان کے خلاف یہ عمل ہے، ایمان کے منافی یہ عمل ہے۔ ایک سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہیں سلام کرے تم اس سے یہ مت کہو تم مومن نہیں ہو۔ اس سے فقہ کا ایک بڑا اہم قاعدہ اس سے حاصل ہوا، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ الاحکام تناط بالمظان والظواہر، شریعت کے جو احکام اپلائی ہوں گے وہ گمان کے حساب سے اپلائی ہوں گے۔ سامنے والے کے بارے میں ہمارا جو گمان ہے ہم گمان کر کے اس حکم کو اپلائی کریں گے اور ظاہر کا اعتبار کریں گے، لا علی القطع و اطلاع السرائر، نہ کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ سامنے والا مومن ہے تبھی ہم اس کو مومن سمجھیں گے، اور نہ یہ کہ اس کے اندر کے راز جب تک معلوم ہو جائیں تب ہم فیصلہ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے احکام ظاہر کے حساب سے اپلائی ہوں گے، دلوں کے بھید کو کھولا نہیں جائے گا، اس کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ اللہ نے کہا کذالک کنتم من قبل، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، لہٰذا جب ہم کسی گنہگار کو سزا دینے لگیں، کسی گنہگار کو ٹریٹ کریں، کسی گنہگار کو ڈیل کریں، تو اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچیں کہ ہم بھی تو ایسے ہو سکتے تھے، یا ہم بھی تو پہلے ایسے تھے، اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تو ہم کیا کرتے۔ مومن کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا گناہ قرار دیا، فرمایا کہ فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما، اللہ تعالیٰ نے قاتل، ایک مومن کے قاتل کی بڑی خطرناک وعید بتائی کہ اس کی سزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا اور اللہ کی لعنت نازل ہوگی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عظیم عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ ایک مسلمان اگر دیندار ہو تو دوسرے گنہگار مسلمانوں کے خلاف وہ نفرت نہ رکھے، بلکہ ان کو ہمدردی کی نظر سے دیکھے، اور یہ سوچے کہ پہلے یہ بھی تو یعنی گنہگار تھا، پہلے یہ بھی دین سے دور تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی تو دوسروں کے ساتھ ہمدردی رکھے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرے۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ جہاد میں شرکت کرنے والے اور جہاد میں شرکت نہ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ عام حالات میں جہاد یہ فرض عین نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر، ہر ایک انڈیویزول کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ضرورت بھر کے لوگ وہ کام کر رہے ہیں تو باقی لوگوں سے وہ فریضہ ساقط ہے۔ تو یہ آج ہم لوگوں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 96 تک پڑھا ہے، انشاءاللہ اب اس کے آگے آیت نمبر 97 سے ہم اگلے درس میں تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔